بیوت اہلھا، کہ جب بھی کسی گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو اور گھر والوں کو سلام کرو۔ تو یہ جو سلام ہے السلام علیکم، اس کی بھی بہت زیادہ ترغیب ہے ہماری شریعت میں، اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ شاعر کہتے ہیں وہ عمل جو کسی قوم کا خاصہ ہوتا ہے، قومی شعار ہوتا ہے، جس عمل سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کس قوم کا آدمی ہے۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں مخصوص کچھ علامتیں ہوتی ہیں، عیسائیوں کے ہاں کچھ مخصوص، کچھ بھی نہ کریں لیکن وہ مخصوص علامت ہر عیسائی میں ہوگی، جیسے سلیب کا نشان ہے یا اور کوئی دوسری چیزیں۔ تو یہ جو ملاقات کے وقت السلام علیکم کا کلمہ ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے کہ جو مسلمان جب ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم کہتے ہیں۔ 3 مقامات پر قرآن مجید نے سلام کی ترغیب دی ہے۔ ایک تو یہ آیت جو سورہ نور کی جو پڑھی، دوسری فرمایا کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو بھی گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اور فرمایا کہ یہ تحیہ کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی قوم میں ملاقات کے وقت رائج ہو، اس کو تحیہ کہتے ہیں عربی میں۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں نمستے ہے، یا انگریزوں کے ہاں کوئی بھی کلمہ ہے ویلکم ہے یا نائس ٹو میٹ یو ٹو، اس طرح کے جو الفاظ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کلام ہے نا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کیا کرو۔ یہ سلام کا جو کلمہ ہے تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ دنیا کی جتنی قوموں میں ملاقات کے وقت جو کلمات رائج ہیں وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، خود انہوں نے، ان کے رسومات ہیں، جبکہ یہ کلمہ مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ فرمایا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں تحفہ دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے۔ مبارکتن، دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ یہ برکت والا کلمہ ہے، برکت، کیونکہ اس کے الفاظ برکت والے ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اور سلامتی ہر برائی سے سلامتی، ہر مشکل سے، ہر گناہ سے محفوظ رہو، ہر وہ چیز جو تمہیں نقصان دے اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے۔ کیسا اچھا جملہ ہے، کتنا برکت والا جملہ ہے۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، اور فرمایا پاکیزہ جملہ ہے، اس جملے میں طہارت ہے، خوشبو ہے اس جملے میں۔ تو یہ 3 صفات اللہ نے لفظ سلام کی قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اتنا ہی سلام لوٹا دو یا اس سے بھی بڑھا کے دے دیا کرو۔ یعنی سلام تو ایک دعا ہے نا، تو جتنی اس نے تمہیں دعا دی یا تو اسی دعا کو واپس لوٹاؤ، جیسے السلام علیکم کسی نے کہا تو آپ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی ہو، یا احسن منہا، اس سے اچھا جواب دو کہ اس نے تو صرف تم پر السلام علیکم کہا تھا، تم نے ورحمت اللہ بھی ساتھ میں لگا دیا کہ اللہ کی رحمت، تاکہ اچھائی کا بدلہ بڑھا کے دیا جائے۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی لفظ کی تاکیدیں بیان کی۔ ہمارے ہاں وہی انگریزوں کا حساب کتاب آتا جا رہا ہے، بچوں کو سلام نہیں سکھاتے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہی جو آج کل الفاظ رائج ہیں، باہر بات ہوئے ٹاٹا بائے بائے یہ کیا جا رہا ہے، گھر میں آتے بھی ہائے ہوئے کیا جا رہا ہے، فون اٹھاتے ہیں تو ہیلو سے بات شروع کرتے ہیں۔ فون اٹھا کے سلام بھی تو کر سکتا ہے نا انسان، جیسے کال ریسیو کی السلام علیکم، تو اس میں پتہ چل جائے گا آپ نے ریسیو کر لی ہے، وہ جواب میں آگے کہہ دے وعلیکم السلام، تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں، لیکن یہ اتنے سارے کلمات چھوڑے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، صحیح حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اس وقت، اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ جاؤ اس جماعت کو سلام کرو، اور جو جواب ملے اسے محفوظ کر لو۔ وہ سلام کا یہ طریقہ اور یہ جواب، یہ تمہارا اور تمہاری
اولاد کا تحیہ ہوگا، یعنی تمہارا اور تمہاری اولاد کا یہ ملاقات کا طریقہ ہوگا، ملیں گے تو یہ کلمات کہیں گے۔ حضرت آدم کو سکھایا جا رہا ہے، تو حدیث میں آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے، جیسے اللہ نے بتایا تھا ایسے ان سے کہا السلام علیکم۔ اب سن رہے ہیں کہ جواب کیا ملتا ہے، کیوں؟ تاکہ محفوظ کر لیں اور اپنی اولاد کو بتائیں، اولاد کو، وہ اس کو، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے۔ تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت، تاکہ جو جواب ہے نا دعا وہ بڑھا کے دی جائے۔ تو یہ آدم علیہ السلام، یہ ممکن ہے کہ ان کی زبان عربی نہ ہو، وہ اپنی زبان میں کیا ہو، مطلب اس کا یہ بنتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ الفاظ بیانی ہی یہی ہوں۔ پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنہ، صحابہ سے آپ نے خطاب فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان پورے مومن نہ بن جاؤ، اور فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ جڑیں کاٹنا نا ایک دوسرے کی، غیبتیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت بولنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ تو فرمایا جب تک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ عمل جب تم کرو گے تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے گی؟ سمجھ رہے بات کو؟ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام، آپس میں سلام کو رواج دو، جب ملو السلام علیکم۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے لاشعوری طور پر اس سے دل میں نفرت کے جذبات کچھ نہ کچھ کم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کم ہو جاتے ہیں۔ کیسا ہی بڑا دشمن ہو، اگر آپ اس کو دور سے کر دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو خیال ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مجھے جو ہے نا تھوڑی سی لفٹ کرا رہا ہے، صحیح ہے نا، تھوڑا سا مجھے عزت دے رہا ہے تھوڑی سی۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، اور فرمایا 10 نیکیاں کما لی انہوں نے۔ کتنی؟ جس نے آ کے سلام کیا ہے۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ